ایک گاؤں میں ایک کالو اور کوی رہتے تھے جو بہت کاہل تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ کالو، مجھے پیزا کھانا ہے۔ جیب میں ایک آنا نہیں اور چلی پیزا کھانے۔ جب پیسے ہوں گے تبھی اب پیزا کھانا۔ کالو، مجھے ایک ترکیب آئی ہے۔ ہم کبوتر کی دکان پہ جائیں گے اور پیزا کھائیں گے، تم بس اپنا منہ بند رکھنا۔ ہم ایسے ہی روز کسی نہ کسی کو بیوقوف بنائیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ دونوں کبوتر کی دکان پہ چلے جاتے ہیں اور کبوتر کی دکان پہ جا کر کہتے ہیں، او کبوتر، ہمارے لیے پیزا لے کر آؤ۔ تم نے ٹیبل صاف ہی نہیں کیا۔ کبوتر فوراً آتا ہے اور ٹیبل صاف کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک بڑا سائز کا پیزا لے کر آؤ۔ کبوتر کہتا ہے کہ پیزا بنانے میں 10 منٹ لگیں گے اور پھر کبوتر پیزا لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ دونوں کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ فوراً پیزا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پیزا ختم ہو جاتا ہے تو کالو کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے ایک برگر لاؤ۔ کبوتر کہتا ہے کہ برگر تو تیار ہے، میں ابھی لے کر آیا۔ پھر کبوتر برگر لے آتا ہے اور دوسرے گاہک میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کوی کہتی ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھنا اور اب دیکھنا میرا کمال، اور کالو کوی برگر میں مکھی رکھ دیتی ہے اور شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ او کبوتر، تم تو ہمیں مکھیاں کھلا رہے ہو، تم صفائی کا خیال نہیں رکھتے، ادھر آؤ۔ کبوتر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آہستہ بولیں۔ کوی کہتی ہے تم بھی کیا یاد کرے ہوئے کہ سخی سے پالا پڑا ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور کبوتر کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، آپ میرے پیسے دیے بغیر ہی یہاں سے جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کالو، کوا اور کوی وہاں سے معاف کیے ہوئے وہاں سے اڑ جاتی ہیں۔ اور کبوتر پریشان ہوتا ہے کہ مکھی آئی کہاں سے۔ وہاں کالو، کوا اور کوی کبوتر کو بیوقوف بنا کر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کبوتر کو بیوقوف بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ اب ہم صبح کسی اور کو بیوقوف بنائیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ دریا سے ایک مینڈک پکڑ لیتے ہیں اور کالو کوی کہتی ہے کہ ہم اس مینڈک کا کیا کریں گے۔ کالو کوا کہتا ہے کہ یہ ہم چڑیا کی دکان پہ جائیں گے اور اس کے دودھ میں ملا دیں گے۔ کوی کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ترکیب ہے۔ اس طرح وہ چڑیا کی دکان پہ جاتے ہیں اور چڑیا کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دودھ لے کر آؤ۔ چڑیا کہتی ہے چھوٹی پیالی یا بڑی پیالی؟ پہلے ہم بڑی پیالی پئیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ پھر لیں گے۔ چڑیا لے آتی ہے اور دونوں بھوکے ہوتے ہیں اور اسے جلدی سے ختم کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب جاؤ ہمارے لیے اور دودھ لے کر آؤ۔ چڑیا جاتی ہے اور ان کے لیے دوبارہ پھر دودھ کے پیالے لے آتی ہے۔
کالو جلدی سے مینڈک نکالتا ہے اور دودھ میں ملا دیتا ہے اور کہتا ہے، او چڑیا، تم ہمیں مینڈک والا دودھ پلا رہی ہو، اگر ہم اس کو پی کے مر گئے تو؟ چڑیا ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے دودھ خود ابالا تھا اور یہ مینڈک کہاں سے آ گیا؟ تو کیا ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ مینڈک دودھ میں ہے، اگر ہم مر گئے تو؟ چڑیا کہتی ہے، مجھے معاف کریں، آپ میرے پیسے دیے بغیر ہی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کالو کوا اور کوی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور چڑیا وہاں پریشان بیٹھتی ہے کہ میں نے تو دودھ کو خود ابالا تھا، اس میں مکھی کہاں سے آئی؟ وہ سوچتی رہتی ہے اور پھر وہ اپنی دکان کو بند کر کے کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کبوتر کو جا کر سارا واقعہ بتاتی ہے کہ میں نے دودھ خود ابالا تھا، پتہ نہیں اس میں مینڈک کہاں سے آ گیا۔ کبوتر کہتا ہے کہ تمہارے پاس کالو کوا اور کوی تو نہیں آئے؟ تو کبوتر سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے میرے برگر میں بھی مکھی ملائی تھی۔ تو چڑیا بھی سمجھ آتی ہے۔ کبوتر کہتا ہے کہ اب ہم اسے ضرور پکڑیں گے اور اب یہ چیل کے پاس جائیں گے۔ اس طرح کبوتر اور چڑیا چیل کے پاس جاتے ہیں اور چیل سے کہتے ہیں کہ چیل، کالو کوا اور کوی اب تمہاری دکان پہ بریانی کھانے آئیں گے، تم ذرا ہوشیار رہنا۔ وہ اس طرح ہی بیوقوف بناتے ہیں تاکہ پیسے نہ دینے پڑیں۔ چیل کہتی ہے کہ میری دکان میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ پھر کالو کوا اور کوی چیل کی دکان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیل، ہمارے لیے 2 پلیٹ بریانی لاؤ۔ چیل کہتی ہے کہ میں ابھی بریانی لاتی ہوں اور چیل ان کے لیے بریانی لاتی ہے اور وہ فوراً اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ وہ جلد ہی بریانی کو ختم کر دیتے ہیں اور چیل سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اور پلیٹ لاؤ۔ چیل ان کے لیے دوسری پلیٹ لاتی ہے اور کوی کہتی ہے کہ چیل ذرا ہوشیار ہے، تم ذرا احتیاط کرنا، تم اسے باتوں میں لگاؤ، میں اس میں نمک ملاتا ہوں۔ تو کوا اس کے اندر نمک ملا دیتا ہے اور چیل سے کہتے ہیں کہ چھی چھی، اتنے گندے چاول، اس میں ہم نے تو پہلی پلیٹ ہی بڑی مشکل سے کھائی تھی اور اس میں تم نے اتنا نمک ملایا ہوا ہے۔ تو چیل کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ابھی ایک اور پلیٹ لے کر آتی ہوں۔ تو چیل جا کر اپنے CCTV کیمریز دیکھتی ہے تو اس میں کالو کوے نے نمک ملایا ہوتا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے تو نمک ملا رہے ہیں تو وہ جا کر چڑیا اور کبوتر کو بھی بلا کر لے آتی ہے اور اس طرح جب وہ کہتی ہے تو چڑیا کہتی ہے کہ میرے دودھ میں مینڈک تھا۔ کبوتر کہتا ہے کہ میرے برگر میں مکھی تھی۔ کالو کوا اور کوی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو چیل پکڑ کر ان کی بہت زیادہ پٹائی کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے۔